وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جملہ فعلیہ کے اندر مرکبات کا استعمال ہم نے پچھلی کلاس میں سیکھا تھا، اور یہ بات ہم نے جانی تھی کہ مرکب چاہے مرکب توصیفی ہو، مرکب اضافی ہو یا مرکب اشاری، جملہ فعلیہ میں اگر فاعل بن کر آئیں گے تو ان کے اپنے قواعد اپنی جگہ پر رہیں گے، لیکن اگر فاعل بن کر آئیں گے تو حالت رفع میں ہوں گے، مفعول بن کر آئیں گے تو حالت نصب میں ہوں گے۔ آج ہم نے یہ ہوم ورک چیک کرنا ہے جی۔ صفحہ نمبر 30 کے اوپر ہے مشق نمبر 32۔ اردو میں ترجمہ کریں۔ پہلا ہے ولد المعلمتی قرأ القرآن، استانی کے لڑکے نے قرآن پڑھا۔ اب یہاں پہ مرکب کون سا استعمال ہوا ہے؟ مرکب اضافی ہے۔ یہ جملہ اسمیہ ہے۔ ولد المعلمتی مبتدا ہے، اس کے بارے میں خبر یہ ہے کہ قرأ القرآن، اس نے قرآن پڑھا۔ ٹھیک ہو گیا۔ قرأ الاولاد الصالحون القرآن، نمبر 2۔ نیک بچوں نے، نیک اولاد نے، نیک لڑکوں نے قرآن پڑھا۔ اب یہاں پر فاعل جو ہے وہ مرکب توصیفی ہے، چاروں لحاظ سے ایک جیسا ہے اور فاعل بن کے آیا ہے، لہٰذا حالت فاعلی یعنی حالت رفع میں ہے۔ اگر یہ ہوتا نیک لوگوں کے یا نیکوکاروں کے لڑکے تو کیا ہوتا؟ اولاد الصالحین، نیکوکاروں کی اولاد، اگر وہ مرکب اضافی ہوتا تو۔ قدم بواب المدرسۃ وفتح ابواب المدرسۃ۔ قدیم آیا بواب المدرسۃ، یہ بواب المدرسہ یہاں پر فاعل ہے، مرکب اضافی بن رہا ہے، اور مرکب اضافی میں اس کی حالت ظاہر ہوتی ہے مضاف سے۔ تو مدرسے کا دربان آیا، وفتح ابواب المدرسۃ، اور اس نے مدرسہ کے دروازے کھولے۔ ابوابہ کی نسب کیا بتا رہی ہے؟ مفعول ہے۔ نمبر 4، هل اکلتی طعامکی، هل اکلتی طعامکی، کیا تم نے اپنا کھانا کھایا؟ طعامکی تیرا کھانا، کیا تو نے تیرا کھانا کھایا؟ تو اردو میں کہتے ہیں کیا تو نے اپنا کھانا کھایا؟ نعم جی ہاں، اکلتو طعامی، میں نے اپنا کھانا کھایا۔ اچھا اب یہاں دیکھیں، اس کی ذرا ہم ترکیب کرتے ہیں۔ دیکھیں فعل پلس فاعل انتی، مرکب اضافی اور ٹھیک ہے۔ اچھا اب آ گیا
اکلت طعامی، فعل فاعل انا. ٹھیک. حل کتبتم درسکم، کیا تم سب نے اپنا سبق لکھا؟ وقرأتموہ، اور تم سب نے پڑھا اس کو. یہ ہو کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ درس کی طرف. اسے پڑھ. ٹھیک. نعم، جی ہاں. کتبنا درسنا، ہم نے اپنا سبق لکھا. لیکن ما قرأناہ الی الآن، لیکن ہم نے اسے ابھی تک نہیں پڑھا. نمبر 6، لما ضربتمونی. اب یہاں پر دو چیزیں آ گئی. تم کے بعد جب مفعول لگاتے ہیں ضمیر کا تو واو لگ جاتا ہے، اور متکلم جب مفعول بن کے آتا ہے تو خالی یا نہیں ہوتی انا کی، بلکہ نی ہو جاتا ہے. لما ضربتمونی، تم سب نے مجھے کیوں مارا؟ ضربناکا، ہم نے تجھے مارا، ہم نے مارا تجھ کو. بالحق، حق سے، حق کے ساتھ. ذهبتم الى حدیقۃ الحیوانات وضحکتم على ناقۃ ثمینۃ. ذهبتم الى حدیقۃ الحیوانات، تم سب چڑیا گھر گئے. وضحکتم، اور تم سب ہنسے. علی ناقۃ ثمینۃ، ایک موٹی تازی اونٹنی پر. اچھا اب دیکھیے دو جملے ہیں. الی حدیقۃ الحیوانات کا مقام کیا ہے یہاں پہ؟ الی حدیقۃ الحیوانات حرف جار لگ گیا، مرکب جاری ہو گیا. مرکب جاری فاعل نہیں بن سکتا، مفعول نہیں بن سکتا، مبتدا نہیں بن سکتا، خبر نہیں بن سکتا. متعلق فعل بنے گا جملہ فعلیہ میں، متعلق خبر بنے گا جملہ اسمیہ میں، قائم مقام خبر بنے گا. ٹھیک. اچھا، الامام العادل جلس فی الدیوان امام الرجال. الامام العادل، عادل امام، جلسہ بیٹھا، فی الدیوانی دربار میں یا دیوان عدالت میں، امام الرجالی لوگوں کے سامنے. اب یہاں دیکھیے یہ جملہ کون سا ہے؟ پہلی بات ویری گڈ، اسمیہ ہے. اچھا تو امام العادل مبتدا ہو گیا، جلسہ یہ فعل آ گیا، فی الدیوانی جار مجرور متعلق فعل جلسہ، امام الرجالی، امام الرجالی مرکب اضافی ہے، لیکن یہاں پر کیا ہے؟ مفعول فیہ. یمنیا ہوا کیوں لکھا ہے؟ اس لیے کہ اس کے بعد فاعل ظاہر نہیں ہے. اگر فاعل ظاہر ہوتا تو ہم یہاں اس کا فاعل جو مستتر ہے اس میں موجود ہے وہ نہ لکھتے. ٹھیک.
امامہ، قبلہ، تحتہ، بعدہ، فوقہ، عندہ، یہ کیا بن کے آتے ہیں؟ مضاف۔ اگر یہی ہوتا جلس الامام العادل، یہ پہلے آ جاتا، جلس الامام العادل تو فعل ہوتا جلسہ، اور الامام العادل فاعل ہوتا، اور یہ پورا جملہ فعلیہ ہوتا، اس لیے کہ فعل سے شروع ہوا۔ لما قعدت امام باب الحدیقۃ، تو کیوں بیٹھا باغ کے دروازے کے سامنے۔ اچھا، یہاں پہ آپ دیکھیں لما تو جو ہے استفہام کے لیے ہو گیا، قعدت فعل، امام باب الحدیقۃ کیا مقام ہے اس کا؟ جملے میں کیا مقام ہے؟ مفعول فیہ ہے، ظرف ہے، مفعول فیہ یعنی ظرف۔ یہ فا جو ہے، دیکھیے فا جو ہے وہ پس کے معنی میں آتا ہے، سو دیر فور۔ ذہب بوابها الی السوق، اس کا دربان بازار کی طرف گیا، فقعدت امامہ، تو میں بیٹھا اس کے سامنے۔ نمبر 10 ہے سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے سن لیا اس کو جس نے اس کی تعریف کی۔ اصل میں یہ آ گیا یہاں پہ 2-3 چیزیں نوٹ کر لیں۔ پہلی بات، سمع سننا، ٹھیک ہے، میں نے کہنا ہو میں نے قرآن سنا تو سمعت القرآن، میں نے قرآن سنا، ٹھیک ہو گیا۔ اس کا مفعول ڈائریکٹ قرآن آ گیا۔ جس کی بات سنی جائے اس کے ساتھ لام زیر لی کی پریپوزیشن لگتی ہے۔ جس کی بات سنی، ایک ہے نا بات سنی، جو بات سنی وہ تو ہو گیا مفعول، لیکن جس کی بات سنی اس کے ساتھ لگتا ہے لام زیر لی۔ سمعت لزید، سمعت لزید کیا معنی ہوئے؟ میں نے زید کی بات سنی، ٹھیک ہو گیا۔ سمعت القرآن، میں نے قرآن سنا، لیکن قرآن اللہ کی بات ہے، میں نے جس کی بات سنی لی، تو اب لی اس لیے لگا ہے، تو لہٰذا سمع کے بارے میں نوٹ کر لیجئے کہ جس کی بات سنی جائے وہ لام زیر لی کے ساتھ آتا ہے۔ اسی طرح ایک لفظ ہے، فعل ہے، کیا ہے جی؟ یہ بڑا مشہور قال، جس کو کہا جائے اس کے ساتھ لام زیر لی لگتا ہے۔ قال موسیٰ لقومہ، ٹھیک ہے، جس کو بات کہی جا رہی ہو اس کے ساتھ کیا لگتا ہے؟ لی۔ قلت لزید، میں نے زید کو کہا۔ اسی طرح سمع کے اندر جس کی بات سنی جا رہی ہو اس کے ساتھ لگتا ہے لی، ٹھیک ہے۔ سمع اللہ لی، اللہ نے سن لیا اس کو۔ اب یہاں من جو لکھا ہے انہوں نے، یہ اصل میں ہے لی پلس من۔ سمع اللہ میں کے بعد جو لمن آیا ہے یہ لی حرف جار ہے، من ابھی آپ نے پڑھا نہیں۔ من جو ہے وہ جو کے معنی دیتا ہے، الذی کے معنی دیتا ہے۔ حمیدہ، جو اس کی حمد کرے، اللہ اس کی بات سن لی، اللہ نے اس کی بات سن لی جس نے اس کی حمد کی۔
یہ ترکیب مشکل ہے اس کی تھوڑی. اسے کہتے ہیں اسم موصول، بلکہ اس کو سمپل موصول کہتے ہیں. یہ معنی دیتا ہے جو کا. یہ کچھ نئی چیز آپ پڑھ رہے ہیں. الذی اس میں موصول ہے. الذی کے معنی ہیں جو، اور جو کے جو جواب میں آتا ہے دیٹ از کالڈ صلہ. میں نے اس لڑکے کو دیکھا جو ہنس رہا تھا. یہ جو کے بعد ہنس رہا تھا کیا ہے؟ اس جو کی ڈیفینیشن ہے، جو کی ایکسپلینیشن ہے. اس کو عربی زبان میں جو کے بعد جو ایکسپلینیشن آ رہی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ صلہ. موصول اور صلہ جو ہے یہ مل کر یہاں پہ اب چونکہ حرف جار ہے تو موصول اور صلہ مجرور. یہ تھوڑی ترکیب مشکل ہے، بہرحال یہ آپ نوٹ کر لیں، آپ کے کام آئے گی. الذین یؤمنون بالغیب. الذین اس میں موصول ہے. یؤمنون بالغیب کیا ہے؟ اب میں بڑی مزیدار ترکیب ہے. الف ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ھدی للمتقین. اب متقین کی ڈیفینیشن آ رہی ہے الذین یؤمنون بالغیب. صلہ نمبر 1. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ یہ الذین کے لیے صلہ نمبر 2. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ صلہ نمبر 3. یہ 3 صلے اپنے موصول کے ساتھ مل کر کیا بنتے ہیں؟ متقین کے لیے صفت بنتے ہیں. ھدی للمتقین. متقین کون؟ الذین یؤمنون بالغیب. پہلی بات جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. 3 صلے ہیں الذین کے جواب میں، اور صلہ اور موصول مل کر صفت بنتے ہیں. دوسری بات سمع کے حوالے سے دیکھیے. سمع اللہ لمن حمدہ ہم پڑھتے کب ہیں؟ جب رکوع سے ہم کھڑے ہوتے ہیں. عربی زبان میں فعل ماضی کے 2 استعمال اور بھی ہیں. فعل ماضی دعا کے لیے استعمال ہوتا ہے. سمع اللہ لمن حمدہ کا ایک ترجمہ یہ اللہ سن لے اس کی جو اس کی حمد کرے. تو یہ ہم بطور دعا مانگ رہے ہوتے ہیں. تبت یدا ابی لہب وتب. ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ برباد ہو گیا. ترجمہ ٹھیک ہے، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ برباد ہو جائے، یہ بد دعا ہے. تو فعل ماضی عربی زبان میں دعائیہ یا بد دعا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہوئے تھے کوہ صفا پہ اور آپ نے دعوت دی تھی تو کس نے کیا کہا تھا؟ تبا لک الہذا جمعتنا. ابو لہب نے کہا تھا، اس کے جواب میں یہ آیا. اس نے بد دعا دی تھی کہ تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تم نے ہمیں اس کام کے لیے یہاں جمع کیا. تو فعل ماضی بطور فعل ماضی استعمال ہوتا ہے. ایک بات فعل ماضی بطور دعائیہ استعمال ہوتا ہے. قرآن مجید میں فعل ماضی قیامت اور بعد از قیامت کے حالات کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. مثال کے طور پر وسیق الذین اتقوا الی الجنۃ زمرا، اور لے جایا جائے گا جن لوگوں نے تقوی کیا انہیں جنت کی طرف. سیقا فعل ماضی ہے. تو فعل ماضی قیامت اور قیامت کے بعد والے حالات کے لیے قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اتنا شیور ہے جیسے کہ ہو گیا.
قیامت اور قیامت سے بعد آنے والے حالات کے لیے فعل ماضی بھی استعمال ہوا ہے قرآن میں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اتنے شیور ہیں جیسے کہ ہمیں ماضی کے کسی واقعے پر یقین ہوتا ہے کہ وہ ہو گیا. یہ 3 استعمالات ہیں جو میں نے آپ کو بتانے تھے. سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ سن لے اس کی جو اس کی حمد کرے. اچھا اب دیکھیں ورفعنا لک ذکرک. رفع کے معنی ہے ہم نے اٹھایا. ورفعنا لک ذکر، ہم نے تمہارے لیے تمہارے ذکر کو بلند کیا. اچھا اب یہ بھی دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہم بلند کریں گے تمہارے لیے تمہارے ذکر کو. یہ بھی ایک ترجمہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ماضی کے صیغے میں استعمال کیا ہے. اس کا لٹرل میننگ کیا ہے جو آپ کو کرنا ہے؟ آپ کو وہ نہیں کرنا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے بلند کیا تیرے لیے تیرے ذکر کو. ترکیب کیا بنے گی اس کی؟ ہاں جی واو تو چلے عطف کا ہو گیا، چلیں ٹھیک ہے. پیچھے سے کوئی رفعنا، فاعل کیا ہے اس میں؟ ہم نے بلند کیا. لکا جار، ذکرکا مضاف مضاف الیہ. یہاں پہ کیا ہے؟ یہ نصب میں ہے، مفعول ہے. جملہ فعلیہ میں کوئی اسم نصب میں آ جائے میجورٹی کیسز میں مفعول ہوتا ہے. ہم نے بلند کیا تیرے ذکر کو تیرے لیے. ہم نے بلند کیا تیرے لیے تیرے ذکر کو. اور یہ نا کی ضمیر اللہ تعالیٰ نے استعمال کی، ہمیں کہیں ضمیر الشان ہے. اللہ تعالیٰ جہاں اپنے لیے استعمال کرتا ہے جمع متکلم کی، جہاں بہت کوئی شان بیان کرنی ہو. افحسبتم انما خلقناکم عبثا. دیکھیں فا جو ہے یہ تو کے معنی میں ہے. فا تو پس، جیسے اردو زبان میں ہم نے کہتے ہیں اور سنائیں، یہ فون پہ نہیں کہتے اور سنائیں. یہ اور کیا ہے؟ عطف ہے. ایسے اور کو کہتے ہیں، میں بتا دیتا ہوں، ایسے اور کو کہتے ہیں یہ واو استیناف بھی ہوتا ہے، اس میں فا بھی آ جاتا ہے. اس کا آسان سی مثال ہے اور سنائیں. یہ اور کیا ہے؟ ایک عطف کا ہوتا ہے جو پچھلے سے جوڑتا ہے معنوی لحاظ سے اعرابی لحاظ سے، اس کو عطف کہتے ہیں. مثال کے طور پہ زید و حامد ذہبا، یہ دونوں جڑے ہوئے ہیں، ان دونوں مبتدا ہیں، ایک مشن میں جڑے ہوئے ہیں. اچھا فا ہو گیا استیناف. حسبتم یہ فعل ہے، کیا تم نے گمان کر لیا. انما جو ہے اسے کلمہ حصر کہتے ہیں. اب قرآن مجید میں آئیں گے تو چیزیں اور آئیں گی، ابھی تو ہم کب سے تیار کر رہے ہیں سمپل ترکیب کے لیے. انما ہے کلمہ حصر. کلمہ حصر کا مطلب ہے آپ کہیں کہ بات تو بس یہی ہے. اس کا ترجمہ عموماً لوگ کرتے ہیں کچھ نہیں سوائے اس کے. حصر کا مطلب ہوتا ہے حصار کرنا. حصر حصار سے نکلا ہے. کسی بات کو میں اگر اس بات کو یہ کر لیتا ہوں تو میرا کیا مطلب ہے؟ میں نے اس کو حصار کر دیا، فوکس کر دیا کہ یہ ہے اصل بات. تو انما کلمہ حصر ہے. حصر لکھیں گے آپ ہاں صاد اور را. تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے؟ انما کلمہ حصر ہے. کیا گمان کر لیا؟ خلقناکم عبثا، ہم نے پیدا کیا تم کو بیکار.
کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے؟ کیا تم نے یہ گمان کر؟ اب یہ کے اندر جو زبانی زور ہے وہ حسر ہے کہ تم نے کچھ گمان نہیں کیا سوائے اس کی جو میں بتا رہا ہوں. یہ اتنا ہے، اسے کلمہ حسر کہتے ہیں. افا حسبتم، تو کیا تم نے گمان کر لیا؟ کچھ لوگ کرتے ہیں کہ بے شک. کیا تم نے گمان کر لیا کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا؟ انما کی تحریری ڈیفینیشن نہیں ہو سکتی. اچھا اب آگے چلتے ہیں جناب، عربی میں ترجمہ کریں. اچھا، نیک بچی نے اپنا سبق پڑھا. نیک بچی نے اپنا سبق پڑھا. قرأت، اچھا اپنا سبق پڑھا. اب اس بچی کی بات ہو رہی ہے تو اس بچی از اے تھرڈ پرسن. یہ مبتدا ہو گیا، یہ جملہ فعلیہ بن کے خبر اس کے لیے ہو گیا. چلیں میں لکھ دیتا ہوں ترکیب آپ کو. ٹھیک، ترکیب آپ کو کروائی اس لیے جا رہی ہے کہ قرآن مجید آہستہ آہستہ اس کی آیات سمجھ میں آنے لگے. اچھا آگے چلیں جی. محلہ کی عورتیں مدرسہ میں داخل ہوئیں اور انہوں نے قرآن پڑھا. اچھا اب پہلے جملہ فعلیہ بنائیں گے آپ. داخلہ بھی آ سکتا ہے. دیکھیں داخلہ کیوں آ سکتا ہے؟ جمع مکسر ہے عاقل کی، تو فعل واحد مذکر بھی لگا سکتے ہیں، واحد مؤنث بھی لگا سکتے ہیں. داخلہ ٹھیک ہو گیا. دخل نساء الحارتی. یہ دیکھیں دخلہ ہو گیا فعل، نساء الحارتی مضاف مضاف الیہ فاعل، یہ متعلق. ٹھیک، یہ جملہ فعلیہ بن گیا. ٹھیک ہے، یہ فعل ہے، اس میں فاعل موجود ہے، فاعل، اور یہ مفعول آ گیا. یہ جملہ فعلیہ دوسرا بن گیا. نساء الحارتی دخلنا فی المدرستی وقرأنا القرآن. نساء الحارہ کے بارے میں دو خبریں آئیں گی. خبر نمبر 1 کیا ہے؟ دخلنا فی المدرستی. خبر نمبر 2 قرأنا القرآن. دو جملہ فعلیہ ہیں، دونوں جملہ فعلیہ خبر 1 خبر 2 بن جائیں گے. آگے چلیں جی. مدرسہ کے اس لڑکے نے اس مدرسہ کے لڑکے کو مارا. ضربہ مدرسہ کے اس لڑکے نے. اچھا چلو ٹھیک ہے. ولد المدرستی ھذا. یہ ہو گیا فعل، یہ بھائی صاحب ہو گئے فاعل اتنے لمبے، اور یہ بیچارے ہو گئے مفعول اتنے لمبے. اگر یہ اسمیہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ ولد المدرستی ھذا.
ضربہ والدہ تلک المدرسۃ، حامد اور محمود مدرسہ میں آئے اور اپنا سبق پڑھا۔ قرأ قرأ تثنیہ قرأ، درسہما، سا مفعول، جس کو پڑھا ہے وہ مفعول۔ اچھا مبتدا، اب جملہ اسمیہ بنائیں گے، حامد و محمود، ہاں حامد و محمود قدیما تثنیہ فی المدرسۃ، و اب اگر آپ نے اس کو بھی اسمیہ کرنا ہے، وقرأ درسہما، اگر کسی نے ہما نہیں لگایا تو بھی ٹھیک ہے، پہلے والے کو اسمیہ کر دیا۔ دو شاگرد اپنے مدرسہ سے نکلے، ہاں جی، خرج تلمیذان، چلیں ایک بٹھا رہے ہیں، یہ تھوڑا ٹیکنیکل ہے اس لیے ذرا میں زیادہ زور دے رہا ہوں۔ خرج تلمیذان مدرسہ، ایک منٹ، من مدرسہ تی، اور ملانے سوری اس کو مطابق تی ہما کس نے کیا؟ ٹھیک کیا ہے، من مدرسہ تی ہما کیا ہے، ٹھیک کیا ہے، لیکن بہتر ہے من مدرسہ تی ہما، یہ ہما جو ہے وہ ہما ہو جاتا ہے پیچھے زیر آ جائے تو، بہم، بہم تھا بہم، دونوں ٹھیک ہے، من مدرسہ تی ہما۔ کچھ مرد آئے پھر وہ بیٹھے اور انہوں نے دودھ پیا۔ قدیمہ قدیمہ رجال، کچھ مرد آئے، کچھ رجال، پھر وہ بیٹھے، ثم جلسوا، ثم ٹھیک ہے، قعدوا بھی ٹھیک ہے، شربا، وشرب اللبن۔ اچھا جناب، اب کل آپ حضرات تیار ہو کے آئیں فعل مجہول، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم آگے چلیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔